بندے مجھے پالے، مجھے پالے. اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا. سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹھ گئے، اللہ کی قسم ہار گئے. ساری دنیا لٹ گئی، سر کٹ گئے، اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے، جیت گئے. اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے، اور اللہ تعالی کا چھن جانا، ناراض ہو جانا، اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے. یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے. یزید نے دنیا سمیٹی، حکومت سنبھالی، اللہ کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے. حسین نے زندگی کی بازی ہاری، اولاد کی بازی ہاری، نیزوں پہ سر چڑھوا دیے، خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا. ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں، لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا صحرا حسین کے سر پر باندھا، اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، اور عزت کا تاج انہیں پہنایا. آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے. یہ سب یہ بڑے بڑے مالدار، یہ سب تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا، تم سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جو میں بیٹھوں تمہارے سامنے، میں سب کا رونا رو رہا ہوں، میں سب کا رونا رو رہا ہوں. مردہ یزید کے لیے لعنت ہے، اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے، اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا، ظلم کا، اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا، مظلومیت کا. آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا. تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی طاقتوروں کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں. ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تم ایک گرتا ہوا گندا پانی تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری ان تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا. فخلقنا النطفۃ علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناہ خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے، اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے. یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے. تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں. یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے. یہ فرعونیت ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار. میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گئے کہ تو میں نے سلوٹ مروا، آج میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا. نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دے اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے، اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹ صاحب پتہ نہیں توڑے پیسے کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے. اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے. یہ سلوٹ مروانے بند کرو. اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا.
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن. آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے، بچے بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا. حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں؟ ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے. ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا. یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے. اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ. تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے. تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شامت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے وہ اس کی شامت آ جاتی. یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی. بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے. چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ. آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے. آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو. او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.